سب سے بڑی جو سپر پاور تھی، اس کے ساتھ مسلمانوں نے اللہ کے حکم اور اس کے فضل سے ٹکرانا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان عام کر رکھا تھا کہ زیادہ سے زیادہ مسلمان دل کھول کر اس موقع کی مناسبت سے اللہ کی راہ میں اپنا مال، اپنے اسباب کو خرچ کریں۔ تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب یہ فرمان سنا تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے 100 اونٹ بما ساز و سامان پیش کیے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مزید اس عمل کی اہمیت بتائی تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید وسعت القلبی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مزید 100 اونٹ بما ساز و سامان مسلمانوں کے لشکر کے لیے پیش کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف فرمائی اور مزید اس کی اہمیت بتائی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید 100 اونٹ بما ساز و سامان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ پھر اس کے علاوہ نقد 1000 دینار وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار لے کے اپنی گود میں رکھے، ان کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور خوش ہو کر فرمایا، آج سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بھی عمل کریں گے، جیسا بھی عمل کریں گے، ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، عثمان کامیاب ہو گیا۔ الحمدللہ۔ میرے بھائیوں، سیدہ عائشہ، حضرت عائشہ طاہرہ مطہرہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہمراہ حجرے میں تشریف فرما تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیوں سے ان کی چادر ہٹی ہوئی تھی، تو اس موقع پہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر آنا چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں رہے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، انہوں نے اجازت چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حالت میں رہتے ہوئے اجازت دے دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد خلیفہ صوب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے اپنی پنڈلیوں کو اپنی چادر سے ڈھانپ لیا اور ان کا احترام کیا۔ جب یہ احباب، یہ اصحاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کر کے چلے گئے، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہت حیرانی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، آپ نے کسی قسم کا رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن جو ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ نے فوراً اپنی پنڈلیوں پر اپنی چادر رکھ لی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، میں اس شخص کے ساتھ کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کیا کرتے ہیں۔ تو آپ کو خود ہی اندازہ لگا لیجئے کہ کس قدر بلند مقام ہے، کس قدر اعلیٰ فضیلت ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور فرشتے بھی آپ سے حیا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صبح کے ٹائم میں نے چاہا کہ آج میں پورا دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گزاروں گا، چنانچہ اس مقصد سے میں گھر سے باہر نکلا، صبح کا ٹائم تھا، سورج روشن تھا، تو میں نے مسجد نبی میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق دریافت کیا، تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کے ایک انصاری کے کنویں میں تشریف فرما ہے۔ تو میں بھی اسی کنویں کی طرف چلا گیا
آپ رضی اللہ عنہ نے مزید ارشاد فرمایا کہ وہ کنواں 4 دیواری میں تھا، اس میں ایک دروازہ تھا، میں نے دروازے کو دستک دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب جا کر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں، ان کے لیے دروازہ کھول دو اور ان سے جنت کی بشارت دے دو۔ کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا، میں نے دروازہ کھولا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنت کی بشارت دی، اور حضرت صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مباشری سے کہا جاؤ دروازہ کھولو اور ان کو بھی جنت کی بشارت دے دو۔ چنانچہ میں گیا، میں نے دروازہ کھولا، حضرت عمر جب تشریف لائے تو ان کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جنت کی بشارت دی، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر تشریف لے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں بھی اندر آنے دو اور ان سے کہو کہ آپ پر ایک آزمائش ہوگی لیکن آپ کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے۔ چنانچہ مباشری رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھولا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام دیا کہ آپ کے لیے بھی جنت کی بشارت ہے لیکن آپ کو ایک چھوٹی سی آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش کے موقع پہ صبر عطا فرمائے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے موقع پر میری مدد فرمائے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ فرما کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کے ان کے قریب جا کے بیٹھ گئے۔ تو اس موقع پہ ہمارے لیے انہوں نے یہ سبق چھوڑا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت جب یہ پتہ چلا کہ ان پر ایک چھوٹی سی آزمائش آئے گی تو اس آزمائش سے نمٹنے کے لیے انہوں نے صبر اور اللہ کی مدد چاہی۔ کیا چاہیے؟ صبر سے اور اللہ کی مدد سے، کیونکہ صبر سے اور نماز سے ہی اللہ کی مدد ملا کرتی ہے۔ اور یہ عقیدہ ہمیں ملتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کی روشنی میں جو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم کے نتیجے میں ملا تھا کہ جب بھی کسی مسلمان کو، کسی انسان کو کوئی بھی آزمائش ہوتی ہے، کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو اس موقع پہ وہ صبر اور اس کے علاوہ کسی سے نہیں مدد مانگتا ہے۔ تو ہم احباب کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہر مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، ان کے خلفائے راشدین کے تعلیمات کی روشنی میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں صرف اللہ ہی سے مدد کا طلبگار ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب بہت ساری آزمائشیں تم لوگوں پر آئیں گی اور ان آزمائشوں کے موقع پہ ایک شخص ہدایت پر ہوگا۔ اتنے میں ایک شخص جس نے صرف ایک چادر اپنے اوپر اوڑھ رکھی تھی وہ گزرا تو آپ نے کہا یہ شخص ہدایت پر ہوگا۔ تو ہم نے مڑ کر دیکھا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور ان کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑا اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ان کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ اس آزمائش کے موقع پر یہ ہدایت پر ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل، یہ عثمان این اس آزمائش کے موقع پر بالکل ہدایت پر ہوگا، بالکل حق پر ہوگا۔ یہ کس نے فرمایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل ہمارے لیے مزید بہت بڑی نصیحت اور مزید بہت بڑے سبق کا ذریعہ ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ عادت تھی کہ وہ جب بھی قبرستان سے گزرتے وہ ٹھہر جاتے، دعا مانگتے اور اس دوران بہت زیادہ روتے، زار و تار ہوتے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی جو داڑھی ہوتی تھی وہ بھی آنسو سے تر ہو جاتی تھی۔
کسی نے پوچھا اے امیر المومنین آپ کیوں جو ہے روتے ہیں اتنے زیادہ قبرستان آ کر دعا مانگتے ہوئے قبرستان میں کھڑے ہو کر کیوں اتنا رویا کرتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ دراصل یہ قبر آخرت کی منازل میں پہلی منزل ہے، جو اس پہلی منزل پہ کامیاب ہو گیا تو اس کی باقی تمام منازل بھی کامیاب ہو جائیں گی، اور جو اس منزل میں یعنی قبر کے اندر ناکام ہو گیا، عذاب میں وہ مبتلا ہو گیا، تو اس کی جو آخرت کی باقی جو منازل ہیں وہ بھی زیر عذاب اور زیر عذاب ہو جائیں گی۔ تو اس ڈر سے میں جو ہوں قبرستان جا کر اللہ کے خوف سے لبریز ہو کر اپنے جذبات پر قابو نہیں کر پاتا، اور میرے جذبات مجھ کو شدید رونے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ وہ شخصیت جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے پہلے سال ہی انہیں مسلمان ہونے کا شرف حاصل ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری باری 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا شرف حاصل ہوا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ اتنی اعلیٰ ترین فضیلت، اتنے اعلیٰ ترین درجات ان کے جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی دل کی کیفیت کیا ہے؟ ان کی دل کی کیفیت یہ ہے کہ وہ اس قدر ان کے اوپر خوف خدا طاری ہے کہ وہ قبرستان میں جا کر اس کو اللہ کے خوف سے لرز جاتے ہیں، عذاب قبر سے ڈر جاتے ہیں۔ تو ہم لوگوں کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اگر اتنی بڑی شخصیت اس موقع پہ آخرت کے متعلق اتنی فکر مند رہتی ہے، اتنی پریشان رہتی ہے، تو ہم لوگ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، کس مسئلے میں ہم جو سے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم پر بڑے بڑے معاملات ہوتے ہیں، ہم کتنی دفعہ قبرستان سے گزرتے ہیں، اپنے عزیزوں کو دفناتے ہیں، لیکن ہمارے دل ٹھہرتا نہیں ہے، ہمارے دلوں پر ذرا برابر اثر نہیں ہوتا ہے۔ ہم عذاب قبر کے واقعات بھی سنتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، لیکن کسی طور پر بھی آخرت کی تیاری کے حوالے سے ہمارے قلب و ذہن تیار نہیں ہوتا۔ لیکن دیکھ لیجئے حضرت عثمان اور باقی صحابہ اس معاملے میں کس قدر فکر مند رہتے تھے، اور ہم کس قدر غافل ہیں۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اگر ہمارے دل میں واقعتاً فکر آخرت ہے تو پھر ہمیں انہی صحابہ کے راستے پر چلتے ہوئے اپنے اندر اسی طرح کی فکر اور پریشانی پیدا کرنی ہوگی، اور ان کے راستے پر چلتے ہوئے آخرت کی تیاری بھی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے نبی کے تمام جید صحابہ، تمام خلفائے راشدین اور اہل بیت کے نقش قدم پر قرآن و سنت کی روشنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔